آپ نے ایسا نسخہ بتایا، میرے سارے کام اللہ نے کر دیے۔ کہتا آپ نے یہ دعا بتائی تھی، میں نے یہ یاد کر لی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں، 2 سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو، وہ دعا ہے۔ ذرا کر کے اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کر کے دیکھ لو، اللہم اغفر لی، یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا۔ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی فرقے کو، لیکن کام چور ہوں نا میں، ظاہری ہوں نا، اس لیے مجھے نظر نہیں آتا۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دے، وعافنی، مجھ کو عافیت عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم عطا فرما، وعافنی، مجھ پر عافیت دے، مجھے صحت دے، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ ظاہر ہے کہ پاک رزق عطا ہے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، سیکھو، کرو، چند دن میں کرو، چند مہینے کر کے دیکھو، اگر عزت یا رزق میں کمی آ جائے پکڑ لینا، کرو نا، یہ یاد کرو نا، کرواؤ نا بچوں کو، لگاؤ نا رابطہ۔ یہ مومن کی معراج ہے نا نماز، جس سے میں کیا میری نسلیں بھی دور ہیں۔ نہیں سویا رہا میرا پتر، رات ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے، سویا رہے میری بیٹی، ساری رات پڑھتی رہی ہے، امتحان آ رہے ہیں، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، پتہ چلتا ہے کہ آخری ایام میں پاگل ہو گئی ہے۔ ہاں جی، رات جاگ جاگ کے، رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے۔ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا نا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔ وہ خالق ہے نا بنانے والا، اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے، کس ٹائم میں کیا چاہنا ہے اس نے۔ وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شعاعیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد 9-10 منٹ کے بعد وہی شعاعیں انسانی جسم کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے جوڑوں کے اندر جو گندے فضلے ہیں، گندے ہیں مادے، ان کو جلا دیتی ہے۔ تو اشراق کی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ سورج چڑھتے ہوئے منع کر دیا نوافل پڑھنے سے، اور جیسے ہی ٹائم گزرا، سائنس تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو وہ رب اتنا کریم، اتنا زبردست رب جو تیرا خیر خواہ ہے، انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ